السلام علیکم بیوٹیفل پیپل، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ میں ہوں ایمان بابر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو مسٹر انسپائر۔ آج میں بات کرنے والی ہوں ایک ایسی کتاب کی جس کی ایک طرف تعریفیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف برائیاں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں احمد راؤ کی تیسری کتاب ذل کی۔ میں نے ان کی فرسٹ ناول پڑھی تھی ملال 1 سال پہلے، اور سیکنڈ والی میں نے پڑھی نہیں ہوئی، بٹ میں نے ذل آرڈر کر لی تھی اور یہ سگنیچر کاپی ہے۔ اس چیز کو سائڈ پہ کر کے آج ہم لوگ اس کتاب کے اوپر میں دوں گی آپ لوگوں کو ریویو، اور میں بتاؤں گی اپنا پوائنٹ آف ویو کہ میں نے ان چیزوں کو کس طریقے سے دیکھا جس پہ لوگوں نے تنقید کی۔ تو بنا کسی دیری کے ہم لوگ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، بٹ بیفور وی سٹارٹ دا ویڈیو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ہم لوگ اس کتاب کے ریویو کی طرف۔ تو اب یہ کتاب ہے کس بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ ویسے یہ کتاب ہر کسی کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اور رائٹر نے سٹارٹ میں ہی وارننگ دی ہوئی ہے کہ تم لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تم لوگ نہ پڑھو، کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو نظر آئے گا وائلنس، خطرناک قسم کا وائلنس۔ اور اگر میں کہوں کہ یہ ایک بہت خونی لو سٹوری ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ہے یہ کتاب میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی 3 کردار، زیان، جینا اور یازین، ٹھیک ہے۔ یہ جو 3 کردار ہیں ان پہ یہ کہانی چل رہی ہے، بٹ آپ لوگوں کو مزے کی بات بتاتی ہوں کہ اس کتاب کے جو پہلے 3 چیپٹر ہیں اس کو لوگوں نے پڑھا اور اسی سے لوگوں نے اس کو جج بھی کیا اور کافی باتیں بھی کی، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کتابیں اردو ادب کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ سیریسلی ہے، اب اس میں کوئی بولڈ چیز نہیں ہے، کوئی فحش چیز نہیں لکھی گئی۔ اس میں جو ہے ریونج دکھایا گیا ہے جینا کا، کہ وہ اپنی باپ کے موت کا بدلہ لینا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اور ذل کا مطلب ہے سایہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی ڈیٹیل سے میں نے اس چیز کو لکھا ہے، اور چھوٹے چھوٹے مطلب جو ہیں اگر آپ لوگ غور کرو ریڈ کرتے ہو تو ہم لوگوں کو ہنٹس بھی مل رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ اور میرے نزدیک ایک اچھی کتاب وہی ہوتی ہے جس میں آپ لوگ کریکٹر کے ساتھ بن جاؤ، جس میں آپ لوگ جو ہے اس قدر کھوجو کہ آپ لوگ کریکٹر کو جیو۔ تو میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا کہ میں جینا اور یزین ان دونوں کے کرداروں کو محسوس کر رہی تھی، اور جتنے بھی ڈاؤٹس تھے یزین کو لے کے، یہاں زیان کو لے کے، یہاں جینا کو لے کے، تو وہ جو ہیں وہ اینڈ تک کلیئر ہو گئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ، جو لوگ کہتے تھے کہ اس میں بہت زیادہ وائلنس ہے اس کتاب میں، اس طرح کا وائلنس نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں ہے لاشوں کی بے حرمتی دکھائی گئی ہے، تو اس کے خلاف کیوں نہیں بول رہی؟ تم تو ایمان بولڈ ناولس کے خلاف بولتی ہے، تو تم اس کے خلاف کیوں نہیں بول رہی؟ تو پہلی بات تو اس میں کوئی ایسا بولڈ چیز نہیں تھی۔ ہاں، ان چیزوں کو ڈیٹیل سے کچھ چیزوں کو لکھا گیا تھا۔ 1-2 سینس تھے جن پہ مجھے اعتراض ہوا تھا، اسپیشلی وہ ڈیمن والا جو اپنی بیوی کے ساتھ تشدد کر رہا تھا اس پہ۔ اب وہ باقی جو چیزیں تھیں اس پہ مجھے نہیں ہوا، کیونکہ بھائی اس طرح کا خون خرابہ میں آلریڈی پڑھتی آئی ہوں، دیکھتی آئی ہوں، نیٹ فلکس پہ ہو گئے ہیں ہر جگہ، تو مجھے اس کا اعتراض نہیں ہوا تھا۔ ایک اور اعتراض جو اس کتاب پہ اٹھا تھا کہ اس میں انگریز کردار دکھائے ہیں، تو اس کو اردو میں کیوں لکھا؟ اب میری بات بہت غور سے سننا، برمودا ٹرائنگل میں بھی جو ہے مسلم کردار نہیں دکھائے گئے، اور بھی بہت سی بڑی بڑی ناول ہیں جن میں مسلم کردار نہیں دکھائے گئے، لیکن تم لوگ ان کو پڑھتے ہو اور پسند کرتے ہو، تو وائے؟ ایک نئے رائٹر نے اگر لکھ لیا ہے تو تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اور اگر میں اس کتاب کو احمد کے فرسٹ ناول ملال سے کمپیئر کروں تو رائٹنگ سٹائل میں بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہوئی تھی، اور ایز اے ریویور مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی کہ سلولی ایک انسان امپروو کرتا ہے۔ باقی مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جان کے جو ہے وہ اعتراضات لے کر آ رہے تھے۔ پھر کسی نے مجھے کہا کہ ایک مووی ہے وہ دیکھو، اس سے جو ہے اس کی کچھ سینس مل رہے ہیں۔ میں نے وہ مووی بھی دیکھ لی، اوکے، اس میں ایک سین تھا اس مووی میں لاش کو فرائی کرنے والا، اس میں بھی ایک سین ہے لاش کو فرائی کرنے والا، بٹ وہ ڈٹو ویسا نہیں ہے، اور اس میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ الگ ہیں، اور اس میں جو ہو رہا ہے الگ ہے، تو ہم اسے کاپی نہیں کہہ سکتے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے بھی لکھی ہوئی ہیں، اور وہ کے ڈرامہ سے کہیں نہ کہیں جو ہے آپ لوگوں کو فیل آئے گی کہ یہ تو اس سین کی بات ہے۔ اور ایک ترکش ڈرامہ ہے، اس میں نمل والی تھوڑی سی سینز فیل ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی مطلب کوئی خاص بات نہیں کہ آپ لوگ بولو کہ چھاپا گیا کاپی کیا گیا، نہیں، کاپی نہیں کیا گیا۔ اس کے کور کو بھی کاپی کہا گیا، اس کے سینس کو بھی کاپی کہا گیا، بٹ نو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ جو مجھے سینس سینڈ ہوئے، جو مجھے باتیں انہوں نے بھیجی، وہ میں نے ساری دیکھی ٹائم نکال کے،
اس کتاب کو میں نے بہت زیادہ ٹائم دیا، بہت ہی زیادہ ٹائم دیا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ ہر چیز میں نے اس پہ نوٹ کیا کہ بھائی کوئی بات نہ رہ جائے، پھر یہ نہ بولیں کہ ایمان رائٹر کی گڈ بک میں آنے کے لیے ایسا کر رہی ہے. بٹ بلیو می، مجھے یہ کتاب کہیں سے بھی ایسا نہیں لگا کہ کاپی. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو مجھ سے اختلافات ہوں اور آپ لوگ میری ان چیزوں کی نفی کرو، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ کر سکتے ہو، آپ لوگوں کا بنتا ہے. بٹ اگر میں اس کو پڑھا ہے اور میں اس پہ غور کروں تو مجھے یہ کتاب پسند آئی ہے. اور جو اس میں چیزیں دکھائی گئی تھی، کسی نے کہا تھا کہ اگر ہم لوگ کتاب میں سے لاشوں کی کانٹ چانٹ اور خون خرابے کو نکالیں تو اس میں بچتا ہی کیا ہے. تو میں اسے بولوں گی کیا آپ نے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 4 ریڈ کیا؟ اس کتاب کے چیپٹر نمبر 4 میں ہر چیز کا جواب ہے، ہر چیز کا، اور لاسٹ تک تو آپ لوگوں کے پاس سارے راز کھل جائیں گے. اب جو جینا کا کردار تھا نا، اس کردار سے مجھے بس صرف ایک ٹائم پہ مجھے اس پہ غصہ آیا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے یا زین کے ساتھ ایسا کیوں کیا. بٹ بعد میں مجھے سمجھ آ گئی تو اس نے کیوں کیا. ہر چیز کا جواب اس میں ہے. اور سب سے اچھی بات کہ جتنی بھی وائلنس دکھائی گئی ہیں، جتنی بھی مطلب اس طرح کی چیزیں دکھائی گئی ہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا گیا. ہر ظلم کی، ہر جرم کی جو ہے سزا ان کتابوں میں ان لوگوں کو مل چکی ہے. زیان کو بھی اس کی سزا مل گئی، ہر بندے کو ہر چیز مل گئی. اور اس کتاب میں کوئی بھی کردار جو ہے آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکمل پاک صاف ہے. ہر کردار میں جو ہے آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی نقص نظر آئے گا، اور یہی چیز جو ہے ریلیٹ کرے گی آپ لوگوں کو ہماری نارمل لائف کے ساتھ. بٹ اس میں سب سے مزے کی بات پتہ کیا تھی؟ اس میں تھے ملال کے 2 کریکٹر، لیلا اور ازلان، اور ان دونوں کی جو نوک جھوک تھی نا، اس نے تھوڑا سا کتاب کا موڈ اچھا کیا گیا تھا. اور یزین کی جو تھی دوستی ازلان کے ساتھ، وہ بھی بہت ہی اچھے سین تھے، فنی، تو وہ مجھے بہت مزہ آیا. اور ایک اور چیز جو اس میں چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ ہے جسمانی اور جنسی تشدد. تو وہ بہت اچھے طریقے سے لکھا گیا ہے. تو اب اگر کوئی اس کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ جوتی پکڑ کے نا، بس اتنا ہی. میں نے جو چیزیں تھیں میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے بیان کر دی. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو یہ کتاب نہیں پسند تو بے شک نہ پڑھو. سٹارٹنگ کے سین ڈسٹربنگ ہیں، میں مانتی ہوں، اور کافی زیادہ چیزیں آپ لوگوں کو لگے گا کہ بھائی نہیں. بٹ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ بولو کہ، کیونکہ ہر چیز کا اس میں جواب ہے. کسی چیز کو بھی گلوریفائی کر کے نہیں دکھایا گیا، ہر چیز کا انجام دکھایا گیا. تو ایک دفعہ اس کو صحیح سے پڑھو، بغیر مطلب کمپلیٹ کیے، ہاف پڑھ کے یہاں پہ 2-3 چیپٹر پڑھ کے کوئی بھی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. تو بس اتنا ہی کہنا تھا. باقی